ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی محمد شہزاد کو OSD بنا دیا گیا۔ محمد جہاں زیب کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی تعینات کر دیا گیا۔ معین احمد کو ڈپٹی سیکرٹری ٹریننگ MPDD تعینات کر دیا گیا۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری مکمل کی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ کیس اور رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے لا کر پیش کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری کے بعد کیس کی سماعت 18 مئی تک ملتوی کر دی۔ حمزہ شہباز نے کمرہ عدالت میں والد شہباز شریف سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور سیاسی امور پر رہنمائی لی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، اعظم نظیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر، غزالی بٹ نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت شہباز شریف کی ضمانت کیس پر آگاہ کیا اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ PHA کا رمضان کے آخری عشرے اور عید الفطر پر شہر کو محدود سطح پر سجانے کا فیصلہ۔ PHA شہر کی اہم شاہراہوں، چوک اور لاہور کینال کے کچھ حصوں کو روشن کرے گا۔ تفصیلات در نایاب سے جانتے ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، PHA نے لاہور شہر کو محدود پیمانے پر عید الفطر کے موقع اور اس سے قبل رمضان کے آخری عشرے میں سجانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے لاہور شہر کے مخصوص چوک چوراہوں، مین شاہراہوں اور لاہور کینال کے کچھ حصوں کو سجایا جائے گا۔ نہ صرف سجایا جائے گا بلکہ ان کو روشن بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے PHA کے پلاننگ کے مطابق جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یا بڑے بڑے اسپانسرز ہیں، ان سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، وہ آئیں اور اسپانسرشپ کے ذریعے اس کو سجائیں۔ اور اس حوالے سے PHA کا کہنا ہے کہ اس پہ سرکاری اخراجات نہیں ہوں گے بلکہ اسپانسرشپ سے ہی تمام ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا۔ بدلے میں اسپانسرز کو اشتہاری مہم چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے DG PHA کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب ہر طرف مایوسی ہے، پریشانی ہے، لاہور شہر کو کچھ اس صورتحال سے نکالیں اور لاہور شہر میں سفر کرنے والوں کو محدود پیمانے پہ ان کو صرف سفر کے دوران ہی یہ خوبصورت مناظر دیں تاکہ در نایاب بہت شکریہ۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو اقبال کے افکار اور ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ علامہ اقبال کی یوم وفات کی مناسبت سے مختصر نشست میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تعلیمی اداروں کو نصاب کے لیے 3 بنیادی نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں قرآن و سنت کے بعد فکر اقبال سے متعلق آگاہی ہو۔ تعلیمی اداروں میں جو اقبالیات کا جو حصہ ہے، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 2-3 بنیادیں ہی تو ہیں ہمارے نصاب سازی کے اندر جس پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ ایک ہمارا دین، قرآن، سنت، اور اگر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کوئی تیسری بنیاد محکم۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی محمد شہزاد کو OSD بنا دیا گیا۔ محمد جہاں زیب کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی تعینات کر دیا گیا۔ معین احمد کو ڈپٹی سیکرٹری ٹریننگ MPDD تعینات کر دیا گیا۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری مکمل کی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ کیس اور رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے لا کر پیش کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری کے بعد کیس کی سماعت 18 مئی تک ملتوی کر دی۔ حمزہ شہباز نے کمرہ عدالت میں والد شہباز شریف سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور سیاسی امور پر رہنمائی لی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، اعظم نظیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر، غزالی بٹ نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت شہباز شریف کی ضمانت کیس پر آگاہ کیا اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ PHA کا رمضان کے آخری عشرے اور عید الفطر پر شہر کو محدود سطح پر سجانے کا فیصلہ۔ PHA شہر کی اہم شاہراہوں، چوک اور لاہور کینال کے کچھ حصوں کو روشن کرے گا۔ تفصیلات در نایاب سے جانتے ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، PHA نے لاہور شہر کو محدود پیمانے پر عید الفطر کے موقع اور اس سے قبل رمضان کے آخری عشرے میں سجانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے لاہور شہر کے مخصوص چوک چوراہوں، مین شاہراہوں
اور لاہور کینال کے کچھ حصوں کو سجایا جائے گا۔ نہ صرف سجایا جائے گا بلکہ ان کو روشن بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے PHA کے پلاننگ کے مطابق جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یا بڑے بڑے اسپانسرز ہیں ان سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، وہ آئیں اور اسپانسرشپ کے ذریعے اس کو سجائیں، اور اس حوالے سے PHA کا کہنا ہے کہ اس پہ سرکاری اخراجات نہیں ہوں گے بلکہ اسپانسرشپ سے ہی تمام ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا۔ بدلے میں اسپانسرز کو اشتہاری مہم چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے DG PHA کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب ہر طرف مایوسی ہے، پریشانی ہے، لاہور شہر کو کچھ اس صورتحال سے نکالیں اور لاہور شہر میں سفر کرنے والوں کو محدود پیمانے پہ ان کو صرف سفر کے دوران ہی یہ خوبصورت مناظر دیں تاکہ درے نایاب بہت شکریہ۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو اقبال کے افکار اور ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ علامہ اقبال کی یوم وفات کی مناسبت سے مختصر نشست میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تعلیمی اداروں کو نصاب کے لیے 3 بنیادی نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں قرآن و سنت کے بعد فکر اقبال سے متعلق آگاہی ہو۔ تعلیمی اداروں میں جو اقبالیات کا جو حصہ ہے، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 2-3 بنیادیں ہی تو ہیں ہمارے نصاب سازی کے اندر جس پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ ایک ہمارا دین، قرآن، سنت، اور اگر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کوئی تیسری بنیاد محکم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔